أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تمام عقیدت اور محبت سے حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش کیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اب تک جو خاموش ہے وہ بھی بلند آواز سے پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے, کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے, خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. جسے سمجھ آئی ہے بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. میں انشاءاللہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی حاضری لگا کے آپ سے اجازت چاہوں گا. میرا ایک اپنا مزاج ہے, جب تک آپ میرے ساتھ چلیں گے تو کچھ بول سکوں گا. جہاں آپ خاموش ہو جائیں گے میں بھی خاموش ہو جاؤں گا. بولیں گے میرے ساتھ, بولیں گے میرے ساتھ, بلند آواز کہیے سبحان اللہ. عاشق کے سامنے جب حضور کا ذکر چھڑتا ہے نا, پھر چہرے پہ ایک بہار آتی ہے, خوشی آتی ہے, مسکراہٹ آتی ہے, اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے ہیں, رسول اللہ کے دیوانے ہیں, اور ہم کہلاتے ہیں حضور کے عاشق ہیں, حضور کے عاشق کہلاتے ہیں. تو محبوب کا تذکرہ ہو اور پھر عاشق خاموش بیٹھے, یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے جتنی دیر بیٹھیں باذوق بیٹھیں, اور جتنی دیر بیٹھیں اپنے دلوں کے دامن کو تھام کے بیٹھیں, اور دلوں کے برتن کو سیدھا کر کے بیٹھیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ عام محفلیں نہیں ہیں میرے ساتھیوں. یہ جو آپ کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے نا, یہ اتنا بندوبست کیا جاتا ہے, اس کا ایک نظریہ ہے, مین مقصد ہے. صرف آپ کو یہاں بلا کے بٹھانا نہیں ہے اور لمبی رات تک آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرنا, بس آپ کے ذہن میں ایک پیغام پہنچانا ہے, ایک پیغام پہنچانا ہے. اور میرے سنی بھائیوں, یہ بات یاد رکھنا کہ جب تک آپ نے اس محفل سے کوئی ایک پیغام پک نہیں کیا, اپنے ذہن میں نہیں سمویا, تو سمجھ لو آپ کا 2-2.5 گھنٹے بیٹھنا یہاں پہ فضول ہے. تو اس لیے آپ سے بارہا یہ گزارش ہے کہ جب بھی ایسی محافل میں آئیں تو دل کے کانوں سے سنا کریں اور اس پر عمل بھی کیا کریں. تو حضور کی نعت جاری ہے, تو کون کون حضور کی نعت سن کے خوش ہوتا ہے؟ اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے تو آپ میرے ساتھ ضرور پڑھیں, اگر نہیں پڑھنا آتا تو آپ نے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ بلند آواز سے ضرور کہنا ہے. کیسے سمجھیں گے میری تیری شان زمانے والے, کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے, خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے
خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے، اور کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے، ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے۔ قابل غور شعر ہے جو مدینہ طیبہ کی حاضری دے کر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرمائے اور ہم سب کو بار بار سعادت نصیب فرمائے۔ شاعر کہتا ہے جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہے یوں آقا، اس طرف والے خاموش ہیں، اب آپ بولیں گے جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہے یوں آقا، لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے، لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، ان میں زہرا بھی ہیں حیدر بھی ہیں حسنین بھی ہیں، ان میں زہرا بھی ہیں حیدر بھی ہیں حسنین بھی ہیں، کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا۔ یہ ٹائیں ٹائیں کرنے والے سارے خاموش ہو جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش آقا کی دھوم، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، اور صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد، محمد کا میلاد، محمد کا میلاد، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ معزز علماء کرام اور حاضرین مجلس، خصوصاً
انتہائی قابل احترام حضرت علامہ حافظ سعید احمد صاحب مصطفی اور محترم جناب حافظ برکت علی صاحب، حضرت علامہ جمیل احمد صاحب، محترم قاری ثناء اللہ صاحب، اور جتنے میرے قابل احترام مہمانان گرامی علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ سب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے۔ میں انتہائی کم علم اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ادنا سا غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور آپ کے اس شہر میں، باغ شہر میں آج کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاری و ساری ہے۔ انتہائی مبارکباد آپ کے لیے کہ آپ نے آج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجائی ہے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے کہا کہ میں انتہائی مختصر وقت میں اپنی چند ایک معروضات پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور ہمیشہ ایک ہی پیغام ہوتا ہے تمام اہل سنت کے لیے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے سنی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے سنی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ علماء کرام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کے ڈنگے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات، آپ کے میلاد کا بیان کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، اور تا قیامت یہ ذکر جاری و ساری رہے گا۔ منع کرتے والے وہ اپنا، کرنے والے وہ اپنا زور لگاتے رہے، ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے ہم بھی اپنا عقیدہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش آقا کی دھوم، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے۔ تو میرے ساتھیو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، لیکن آج آپ نے رسمن نہیں سننا، آج آپ نے رسمن نہیں سننا کہ آئے بیٹھے رسمن تقریر سنی پھر چلے گئے۔ ایک پیغام ضرور لے کر جانا ہے، وہ پیغام ہے غیرت ایمانی کا، وہ پیغام ہے غیرت ایمانی کا، وہ پیغام ہے اپنے مسلک پہ قربان ہونے کا، وہ پیغام ہے اپنے نظریے پہ قربان ہونے کا، اپنے عقیدے پہ قربان ہونے کا۔ جب بات عقیدے اور نظریے کی آئے تو ساری دنیا سے کہہ دو کہ ساری دنیا ایک طرف، میرا نظریہ، میرا عقیدہ کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، اور میں اپنے عقیدے اور نظریے پر کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا کمپرومائز، اس لیے کہ ہمیں یہ عقیدہ، یہ نظریہ کسی مولوی سے نہیں ملا، کسی مولوی سے نہیں ملا، ہمیں یہ نظریہ، یہ عقیدہ صحابہ کرام سے ملا ہے، صحابہ کرام سے ملا ہے۔ ہمارا نظریہ ہے کہ خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا۔ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، اہل سنت کا نظریہ ہے کہ در مصطفیٰ سے جو بھی مانگو ملتا ہے۔ اردو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ در مصطفیٰ سے جو بھی مانگو وہ ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ در مصطفیٰ سے مانگو تو شرک ہوتا ہے، در مصطفیٰ سے مانگو تو شرک ہوتا ہے۔ بتائیے اب میں ان مولویوں کی مانوں یا صحابہ کرام کی مانوں؟ صحابہ تو اس دربار سے مانگتے گئے، اور جو کچھ انہوں نے مانگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ صحابہ کرام کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی وہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتے۔ خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا۔ اگر یہ نیازی صاحب کا شعر پڑھا جائے تو لوگ نیازی کو مشرک کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں پڑھوں تو مجھ پہ بھی فتویٰ لگ سکتا ہے، لگاؤ فتوے، تم لگاتے رہے، لیکن ایڑی چوٹی کا تم نے زور لگایا، نہ تمہاری فتووں کی زد میں کوئی آیا۔ آج بھی اہل سنت کا ایک ایک بچہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اس لیے کہ ہمیں یہ نظریہ صحابہ نے دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ کون ہیں؟
حضور کے صحابی ہیں اور آپ کا پوری امت پہ احسان ہے، پوری امت پہ احسان ہے۔ کس لیے احسان ہے کہ 6,500 احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت تک پہنچائی ہے۔ کتنی احادیث؟ 6,500 احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت تک پہنچائی ہیں، ہمیں یہ عنایت کی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ 6,500 احادیث کیسے ملی، اس کا سبب کیا ہے؟ بس اپنا نظریہ بیان کرنے لگا ہوں، غور سے سماعت فرمائیے۔ میں نے پہلے کہا کہ چند ایک باتیں آپ سے اجازت کر کے اجازت چاہوں گا۔ ابو ہریرہ نے یہ کہاں سے سیکھا؟ اللہ اکبر۔ ایک دن آتا ہے، ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، جو بات آپ سے سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، جو بات آپ سے سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے نسیان کا مرض ہے، بھولنے کا مرض ہے، آپ اس کا کوئی علاج بتائیے۔ بلند آواز کہیے سبحان اللہ، اس کا کوئی علاج بتائیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کو جب میرے آقا کی بارگاہ میں یہ عرض کرنی پڑی تو میرے آقا فرماتے، ابو ہریرہ جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس، جاؤ کسی طبیب کے پاس، علاج کراؤ اپنی سماعت کا اور اپنے دماغ کا علاج کراؤ تاکہ آپ کو چیزیں بھولے نہ قربان جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اپنا دامن پسار، اپنا دامن پھیلا، اپنا دامن پھیلا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی دامن پھیلا دیا، دامن پھیلا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ نے دامن پھیلایا۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا عمل کیا، ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ ہم سے یہ کہنے والوں کہ در مصطفیٰ سے مانگتے ہو تمہیں کیا ملتا ہے، یہ تو شرک ہے۔ اب لگاؤ ذرا فتویٰ ابو ہریرہ پر، ابو ہریرہ پر فتویٰ لگاؤ، بارگاہ مصطفیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ نسیان کا مرض ہے، جو بات بھولتے ہیں، سنتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، آپ مانگ رہے ہیں، وہ حافظہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اپنا دامن پسارو۔ ابو ہریرہ نے دامن پھیلایا، میرے آقا نے یوں 3 مرتبہ خالی چلو ایسے ہوا میں بھرے اور دامن میں ڈالتے گئے۔ خالی چلو، خالی بک، خالی چلو 3 مرتبہ یوں اشارہ فرمایا اور دامن میں ڈال دیے۔ اگر ہوتا کوئی خشک مولوی، ہوتا کوئی خشک مولوی، یوں دامن کو جھاڑ دیتا کہ میں نے کیا مانگا اور آپ نے کیا دیا۔ لیکن جن کے نظریے پکے ہوں، جن کے عقیدے پکے ہوں، جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کی ہو، آج دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے پیار ہے۔ در در کی بھیک مانگنے والوں آؤ ذرا کان کھول کر سن لو۔ جب ہم نے نظریہ رکھا ہے کہ در مصطفیٰ سے ہر چیز ملتی ہے، جب ہمارا نظریہ ہے کہ خیرات دیتا ہے خدا، ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا، تو لاکھ مولوی ڈھلورا پیٹتے رہے، اپنے نظریے پہ مضبوط رہو۔ خدا کی قسم تمہیں کسی غیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم دل سے ایک مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کر کے دیکھو، جو بھی مانگو گے در مصطفیٰ سے ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، قربان جاؤں بابا جی رحمت اللہ علیہ کی روح پر، قربان جاؤں علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ پر کہ انہوں نے اہل سنت کو ایسا نعرہ دیا ہے۔ ارے لوگ اپنے نعرے لگواتے ہیں، لوگ اپنی پارٹی کے نعرے لگواتے ہیں، لوگ اپنی تعریفیں کرواتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہم نے کئی علماء ایسے دیکھے، پہلے پیغام جاتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، میرا استقبال دھوم دھام سے کرنا، میرا استقبال دھوم دھام سے کرنا، میرے نعرے لگانا۔ اے امیر المجاہدین، تو نے پوری اہل سنت کو یہ نظریہ دیا ہے، جب بھی کوئی کہتا کہ خادم حسین رضوی زندہ باد، آپ کہتے ہیں نانا، نعرے جو ہے نا وہ نوکروں کے نہیں مالکوں کے لگا کرتے ہیں۔
اور آپ فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا، میں کتا پاک رسول اللہ دا، بھونکے شور مچاوے ناموں سے رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے. آپ کا یہی تعارف تھا. فرمایا اگر میرا تعارف لکھنا چاہتے ہو یہی میرا تعارف ہے کہ کتا پاک رسول اللہ دا، بھونکے شور مچاوے. آج بھی خادم حسین کی للکار، آج بھی امیر المجاہدین کے للکار منافقوں کے کان کے پردے پھاڑ رہی ہے، ان کے دل پر یہ دستک دے رہی ہے کہ جب تک ایک سنی بھی زندہ ہے لبیک کا نعرہ بھی لگتا رہے گا، حضور کا میلاد بھی ہوتا رہے گا. لیکن کیا کریں اپنوں کا، یہ جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں نا، آستین کے سانپ، مثال سنی ہے نا، آستین کے سانپ ہمیشہ قوم کو کسی ملت کو جب بھی نقصان پہنچایا ہے اپنوں نے پہنچایا ہے. ہمیں غیروں سے کوئی گلہ نہیں ہے. وہ تو ہمیشہ سے نعرہ رسالت کا انکار کرتے آئے اور انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ نعرہ رسالت لگانا شرک ہے، نعرہ رسالت لگانا کفر ہے، یا رسول اللہ کہنا کفر ہے اور یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے، لیکن خدا کی قسم پھر بھی سنی کا خاندان کا ایک ایک بچہ کہتا رہا کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. دکھ تب ہوتا ہے جب اپنے ہی اس نعرے پہ اعتراض کرتے ہوں. کسی نے کہا کہ یہ سیاسی نعرہ ہے، بتاؤ اس میں سیاست کیا ہے؟ ہم نے اپنے نبی کا نام لیا ہے، ہم نے اپنے نبی کا نام لیا ہے. اور بابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر تم اسے سیاسی نعرہ سمجھتے ہو تمہارا نظریہ ہوگا، ہم نے جب بھی پکارا ہے اپنے نبی کو پکارا ہے. اور رہی بات میری، خدا کی قسم اگر تم کہتے ہو یہ سیاسی نعرہ ہے تو تمہاری مطابق یہ سیاسی نعرہ ہوگا، لیکن یہ نعرہ میں سنی کے ایک ایک بچے کی زبان پہ جاری کر کے جا رہا ہوں. اگر میں نے سودے بازی کی ہوتی 100 سال بعد بھی جب بھی میری قبر پر آؤ گے لبیک کا نعرہ تم لگاؤ گے. اگر جواب نہ دوں تو خادم حسین رضوی نہ کہنا. میرے آقا کا میلاد منانے والوں اب بیدار ہونا ہوگا، بیدار ہونا ہوگا. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. تمہیں دلاسا بھی دیں گے، تمہیں کہیں گے کہ ہاں ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت والے ہیں، ہم یا رسول اللہ والے ہیں، لیکن سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. جب تک سنی کا ایک ایک بچہ زندہ ہے نہ کسی مائی کے لال میں روح چینج کرنے کی اجازت ہے، نہ کسی کے مائی کے لال میں میلاد بند کرنے کی کوئی اجازت ہوگی. ارے اس راستے سے ہندو بھی گزر سکتا ہے، بد مذہب بھی گزر سکتے ہیں، سارے گزر سکتے ہیں اور شیعہ بھی اپنے جلوس گزار سکتے ہیں، لیکن تکلیف تب ہوتی ہے جب میلاد کا جلوس آتا ہے. اس دفعہ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ منایا گیا، سب کو معلوم ہے، سارے سنیوں کو، اور یہ سرکاری سطح پہ منایا گیا ہے.
सरकारी सतह पर उन्होंने कहा कि हम सरकारी बिल्डिंग पर चरागा भी करेंगे, महफिल मीलाद भी करेंगे। सुन्नियों तुम्हें बस दिलासे दिए जाते हैं, तुम्हें दिलासे दिए जाते हैं, इसलिए कि हम लंगर खा के फिर सो जाते हैं। हमें क्या पता कि हमारे उलमा पर FIR हो गई है, हमें क्या पता कि इन्हें जेलों में डाल दिया जाएगा, हमें क्या पता इन पर क्या गुजरती है, हमें क्या पता इन पर क्या मुकदमा आएंगे, हमें क्या पता इन पर क्या केस होंगे। खुदा की कसम, आओ हर एक सुन्नी की जिम्मेदारी बनती है सीना तान के कहो कि अगर मेरे इमाम पर कोई हर्फ आया, मेरे इमाम की इज्जत पे कोई हर्फ आया, सबसे पहले मैं कुर्बान होने को तैयार हूँ। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो इंतजामिया हो, इंतजामिया खुद तुम्हारे टैक्सों पे पल रही है। अब वो तुम्हें बताएगी कि तुमने यहाँ से गुजरना है, यहाँ से नहीं गुजरना, तुम जहाँ से चाहो गुजरो, दूसरे मसलक वाले जहाँ से चाहे गुजरे। और पुरअमन जो हमेशा पाकिस्तान की अमन की बात करते रहे और हुब्बुल वतनी की बात करते रहे, जब भी पाकिस्तान पर वक्त आया सबसे पहले अहले सुन्नत ने जाने पेश की है। जब भी फौज पर वक्त आया है अहले सुन्नत ने सबसे पहले नारा लगाया है, तो फिर अहले सुन्नत का रास्ता क्यों रोका जाता है, क्यों रोका जाता है? जरा अपने गिरेबानों में झांको। मैंने कहा ना कि सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। सुन्नियों, अगर तुम बेदार हो जाओ, तुम बेदार हो जाओ, तो दुनिया के चप्पे चप्पे पर या रसूल अल्लाह कहने वाले मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान के गली कूचों में या रसूल अल्लाह कहने वाले मौजूद हैं। अगर ये सारे इकट्ठे हो गए तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। हम इस बात की भरपूर मजम्मत करते हैं कि हमारा उलमा किराम पर, कायदीन पर, अकाबरीन पर इस बात पे FIR की गई है कि वो मिलाद का जुलूस लेकर गए हैं। कोई एटम बम तो नहीं लेकर गए, कोई एटम बम तो नहीं लेकर गए, कोई और चीज तो नहीं लेकर गए। हाँ, हमने पहले कहा कि हमारा हक बनता है, हम पुरअमन हैं, पुरअमन थे, पुरअमन रहेंगे। लेकिन जब पुरअमन को तुम इस तरह शिद्दत का निशाना बनाओगे, तो जब सारे सुन्नी बेदार होंगे तो इनको संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे साथियों, अर्ज करने का मकसद ये है कि अगर तुम बेदार हो जाओ, अगर तुम बेदार हो जाओ, खुदा की कसम लब्बैक के नारे में वो कुव्वत है। हमने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि गोलियां भी बरस रही हैं, शेल भी बरस रहे हैं। आशिकाने रसूल कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और आपको मालूम होना चाहिए कि सरकारी सतह पर ऐलान भी हो जाते हैं, और उसके बाद जितना हमें, ये सिर्फ बाग शहर नहीं, आप ओवरऑल बलूचिस्तान इंतहाई हमें तंग किया गया इस हवाले से। वो शहर कोयटा हो, शहर मस्तूम हो, कई इलाके बलूचिस्तान के ऐसे हैं जहां पे ये कहा गया कि भी बस जल्दी करें, जल्दी करें, थ्रेड है, हमला होने वाला है। यारो, हमने कहा ना कि हम अपनी जानें इस हथेली पर लेकर निकलते हैं, और ये अपने बच्चों को साथ लेकर आते हैं। ये इसलिए नहीं लेकर आते कि ये बच जाएं, पहले हम कुर्बान हो जाएं, बच्चे भी कुर्बान हो जाएं नबी के नाम पर। हाँ, इसलिए हमारा नजरिया है, हमें इस चीज से डराया न जाए। हमने कहा कि हम पुरअमन हैं, लेकिन हमें डराया धमकाया जाता है, हमारे रास्ते रोके जाते हैं, हमारी रैलियों को रोका जाता है, हमें थ्रेट दिया जाता है। खुदा के लिए, खुदा के लिए हमने पहले कहा कि हम अहले सुन्नत पूरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर बसते हैं। ये नारवा सलूक सिर्फ हमारे साथ है, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और आने वाले वक्तों में सुन्नी तुम्हें बेदार होना होगा, अपने उलमा का दस्तो बाजू बनना होगा, अपने अकाबिरीन का दस्तो बाजू बनना होगा। सिर्फ उनसे पूछ के कहो कि हमने कहाँ चलना है, इशारा तुम करते जाओ, हम वहां आगे आगे होंगे। करेंगे ऐसा?
ایسا کریں گے، کچھ کے ہاتھ ابھی بھی نیچے ہیں، شاید دال میں کچھ کالا ہے، اشارے پہ چلیں گے علماء کے، یہ آپ کو کہیں اور نہیں لے جائیں گے، غلط راستے پہ نہیں لے جائیں گے، برائی کے راستے پہ نہیں لے جائیں گے، یہ آپ کو اس راہ پہ چلانا چاہتے ہیں جس راہ میں آپ کی بھی بقا ہے، آپ کے بچوں کی بھی بقا ہے۔ یہ اس راہ پہ آپ کو لگانا چاہتے ہیں کہ آؤ اس پرفتن دور میں اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی تمہارا نام زندہ رہے، تمہارا نام روشن رہے۔ آج ممتاز قادری کا ہر کوئی نام کیوں لیتا ہے؟ آج غازی علم الدین شہید کا ہر کوئی نام کیوں لیتا ہے؟ کہ وہ ناموس رسالت پر قربان ہو گئے، وہ ناموس رسالت پر قربان ہو گئے۔ اگر چاہتے ہو، یہ علماء آپ کو اس راستے پر اس لیے لگانا چاہتے ہیں، موت تو آنی ہے، یا کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آیا کہ کبھی نہیں مرے گا؟ کسی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہو کہ وہ ساری زندگی قیامت تک زندہ رہے گا؟ نہیں مرے گا، وہ سب نے مرنا ہے، موت آنی ہے۔ کیا ہی اچھی موت ہے کہ جو رسول اللہ کے نام پر آ جائے، حضور کے نام پر آ جائے۔ چاہتے ہو کہ حضور کے نام پہ موت آئے تو پھر ان جلسے اور ریلیوں کو اور جلوسوں کو، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوسوں کو انتہائی عقیدت و احترام سے مزید بڑھانا ہوگا۔ بڑھائیں گے، بھرپور شرکت کریں گے۔ ایک نالی گزارنے پر لوگ قتل کر دیتے ہیں کہ میرے گھر سے کوئی نالی نہیں گزار سکتا، میرے گھر سے کوئی اس طرح کا یہ معاملہ نہیں کر سکتا، وہ چاہے اہل سنت سے بھی ہو۔ قومیت پہ ہمیں بڑی غیرت آتی ہے، علاقے پہ ہمیں بڑی غیرت آتی ہے، جب بات مسلک اور دین کی آتی ہو کہتے ہیں دین جانے مولوی جانے۔ یارو ایسا بھی ہوتا ہے؟ نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم ایک دنیاوی معاملات پر جان دے سکتے ہیں تو رسول اللہ کے نام پر ایک مرتبہ جان دے کر دیکھو کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ابو ہریرہ نے دامن پھیلایا، میرے آقا نے 3 مرتبہ اس طرح چلو ڈالے، ہوتا کوئی خشک مولوی کہتا کہ کچھ ڈالا ہی نہیں، کیا ملا ہمیں؟ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ اسے سمیٹ لو اور اپنے سینے سے لگا لو، سمیٹ لو، اپنے سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اس چادر کو میں نے سمیٹا، دامن کو سمیٹا اور سینے سے لگایا، اس دن سے لے کر آج تک ابو ہریرہ کہتے ہیں جب تک میں زندہ رہا کبھی بھی کوئی بات بھولا نہیں، کبھی بھی کوئی بات بھولا نہیں۔ اور 6500 احادیث آپ نے امت کو دی ہیں۔ یہی سبب تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے در مصطفیٰ سے جو خیرات مل گئی، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا۔ اور قربان جاؤں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، ایک غریب صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح فجر کی نماز پڑھتے اور فجر کی نماز پڑھ کے فوراً دعا سے پہلے اٹھ کر چلے جاتے۔ صحابہ نے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت دعا میں بھی شامل ہوا کرو، بہت جلدی چلے جاتے ہو۔ اور حضور کے بارگاہ میں شکایت کر دی، اس لیے کہ ہمارا ساتھی ہے، یہ دعا سے کیوں محروم رہے، یہ دعا سے کیوں محروم رہے۔ میرے آقا نے اس صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ کیا وجہ ہے بھائی، تم فوراً چلے جاتے ہو فرضوں کے بعد، دعا نہیں مانگتے ہمارے ساتھ؟ اللہ اکبر۔ اس غریب صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس لیے چلا جاتا ہوں کہ میرے پڑوس میں ایک یہودی کا گھر ہے، میرے پڑوس میں ایک یہودی کا گھر ہے، اس یہودی کے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے، کھجور کا درخت ہے۔ ساری رات جب ہوا چلتی ہے اور کھجوریں بھی پکی ہیں، ساری رات جب ہوا چلتی ہے تو اس کی کچھ ٹہنیاں میرے گھر میں ہیں اور چند کھجوریں میرے صحن میں گر جاتی ہیں۔ صبح صبح اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں، بچے سو رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کوئی بچہ اٹھ کر وہ کھجور کھا لے۔ کیا میرے آقا نے تربیت کی ہے، کیا میرے آقا نے تربیت کی ہے صحابہ کرام کی، کہ وہ چند ایک کھجوریں جو آج خود گر رہی ہیں اس کے صحن میں، صحابی کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ اس یہودی کی کھجوریں میرے بچے کھا لیں، یا رسول اللہ جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ جتنی بھی کھجوریں میرے صحن میں گرتی ہیں ان ساروں کو سمیٹ کر میں دوبارہ یہودی کے گھر میں پھینک دیتا ہوں۔
جو غریب صحابی چند کھجوریں یہودی کی غیروں کی نہ کھا سکتا ہو، کیسے کہہ دیتے ہو کہ صدیق اکبر باغ فدق کھا گئے؟ معاذ اللہ، کیسے کہہ دیتے ہو؟ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو میرے آقا نے فرمایا اچھا چلو اس کا حل نکالتے ہیں، جاؤ اس یہودی کو پیغام دے دو، اس یہودی کو پیغام دے دو کہ میرے آقا نے بھیجا ہے، ہم یہ درخت خریدنا چاہتے ہیں، جو قیمت مانگو گے ہم تمہیں دے دیں گے، جو قیمت مانگو گے ہم تمہیں دے دیں گے۔ اللہ اکبر، رحمت تھی پورے جوش پر، میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر، تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا، اور خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا۔ وہ غریب صحابی آیا، یہودی کے دروازے پہ دستک دی، یہودی باہر آتا ہے، کہا کہ اپنے نبی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں درخت بیچنا چاہتے ہو؟ درخت بیچنا چاہتے ہو؟ ہم خریدنا چاہتے ہیں، قیمت بتاؤ۔ یہودی اکڑ گیا، اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں بیچتا، میں نہیں بیچتا۔ اللہ اکبر، جب یہ پیغام ملا اس غریب صحابی کو، وہ صحابی رسول روتا ہوا وہاں سے واپس پلٹتا ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کیا ہوا؟ رو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ اپنا درخت نہیں بیچنا چاہتا، لگتا ہے کہ میں ساری زندگی آپ کی دعا سے محروم رہوں گا، اس فجر کی دعا میں شامل نہیں ہو سکوں گا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم علیہ السلام جو غریبوں کے بھی ہمدرد ہیں، غریبوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ اے نادان، تجھے کیا پتا کہ میرے آقا تجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ تو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، تو کہیں اور یہ پیار ڈھونڈ رہا ہے، کہیں اور کسی کے نعرے لگا رہا ہے۔ آؤ، تیری زبان پہ یہ ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ، جب تک دم میں دم ہے کسی اور جماعت کا نعرہ نہیں لگے گا، کسی اور سیاسی لیڈر کا نعرہ نہیں لگے گا، کسی میر کا نعرہ نہیں لگے گا، کسی گوتار کا نعرہ نہیں لگے گا۔ اگر میری زبان پہ نعرہ جاری ہوگا تو آپ کے نام کا نعرہ جاری ہوگا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے غلام گھبرانا۔ اللہ اکبر، غلام رو رہا ہے، صحابی رسول رو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ اے میرے غلام، جا کے درخت سے یہ پیغام دے دو، اپنے صحن میں کھڑے ہو کر، اپنے ویڑے میں کھڑے ہو کر، اپنے آنگن میں کھڑے ہو کر، اپنے گھر میں کھڑے ہو کر، اس یہودی کے گھر میں جو درخت ہے اس درخت سے جا کے کہنا کہ تمہیں حبیب خدا کا پیغام ہے کہ یہودی کے گھر سے اکھڑ کر میرے گھر میں آ جا۔ تمہیں کیا پتا کہ میرے آقا کے اشاروں پر درخت بھی چلا کرتے ہیں؟ تمہیں کیا پتا کہ میرے آقا کا حکم درخت نہیں مانتے ہیں؟ اے نادان امتی، اگر تو نبی کے حکم سے غافل ہے، اے نادان امتی، اگر تو آج آقا کے حکم سے غافل ہے تو یہ تیری اپنی غفلت ہے، ورنہ پوچھ شجر اور حجر سے، چرند اور پرند سے، حیوانات سے، جس کو میرے آقا نے اشارہ فرمایا ہے وہ سر کے بل چل کر آیا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، وہ صحابی رسول جاتے ہیں، اپنے گھر کھڑے ہو کر، اپنے آنگن میں کھڑے ہو کر اس درخت سے مخاطب ہوتے ہیں۔ یارو دیکھو صحابی کیا کر رہے ہیں۔ کسی نے نہیں کہا کہ درخت سے کون بات کرتا ہے، درختوں سے کون بات کرتا ہے، درختوں کو کون پیغام دیتا ہے، لیکن جب نظریات پکے ہوں، جب عقیدہ پکا ہو، جب عقیدہ مضبوط ہو، یہ ہل مل والا عقیدہ نہیں ہے۔ تیز ہوا دیکھے اس طرف لوٹ گئے، یہاں کی آندھی دیکھی اس طرف چلے گئے، یہاں رش دیکھا ادھر چلے گئے، وہاں کچھ مجمع دیکھا ادھر چلے گئے۔ اے سنیو، نادان سنیو، اپنے نظریے پہ مضبوط رہو۔ اگر تم کم ہو لیکن تمہارا
عقیدہ سچا ہے، تمہارا نظریہ مضبوط ہے، کوئی مائی کلام آج تک پیدا نہیں ہو سکا جو اہل سنت کے نظریے کو جھٹلا سکے۔ کوئی مائی کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا جو اہل سنت کے نظریات کو جھٹلا سکے، اس لیے کہ یہ نظریات صحابہ سے لیے گئے ہیں۔ صحابی رسول نے کہا کہ اے درخت، میرے آقا کا حکم ہے، حبیب خدا کا حکم ہے کہ اس گھر سے، یہودی کے گھر سے نکل کر میرے گھر میں آ جا۔ اللہ اکبر! جب رسول اللہ کا یہ پیغام پہنچتا ہے، اس صحابی نے کہا خدا کی قسم میری نگاہوں نے دیکھا کہ درخت دائیں بھی ہلتا ہے، بائیں بھی ہلتا ہے، آگے بھی ہلتا ہے، پیچھے بھی ہلتا ہے، اپنی جڑیں اتارتا ہوا اس دیوار کو چیرتا ہوا میرے گھر میں آ جاتا ہے، میرے گھر میں آ جاتا ہے۔ اس یہودی نے جب دیکھا نا یہ معجزہ، فوراً دوڑتا ہوا آیا، فوراً دوڑتا ہوا آیا، کہا کہ جس کے ایک حکم پر درخت جڑیں ہلا کر وہ تیری بارگاہ میں تیرے قدموں میں آ سکتا ہے، تو پھر آج گواہ ہو جا کہ میں اپنا مذہب چھوڑ کر میں بھی تمہارا اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ وہ یہودی اپنا مذہب چھوڑ کے مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دل سے پکار کے دیکھو، دل سے پکار کے دیکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کس طرح کرم ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کچھ فیض ملے تو عزیزان محترم کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، ایک لباس پہنا ہے، زرد رنگ ہے، پیلا رنگ ہے، گلابی، میرے آقا کو سخت ناپسند۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ لباس اتار دو، یہ لباس اتار دو، یہ رنگ مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اسے اتار دیتا ہوں آپ کے حکم پر، لیکن یہ رنگ ابھی کچا ہے، اگر آپ کا حکم ہو اسے 2-3 مرتبہ دھو لوں تو یہ رنگ اتر جائے گا، یہ رنگ اتر جائے گا جو آپ کو ناپسند ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اسے اتار کر میرے سامنے جلا دو، اسے اتار کر میرے سامنے جلا دو۔ اللہ اکبر! صحابی رسول نے پھر 1 سیکنڈ بھی انتظار نہیں کیا کہ تاخیر نہ ہو، وہ لباس اتار کے جلا دیا گیا۔ اللہ اکبر! جو میرے آقا کریم علیہ السلام کو ناپسند ہو وہ جلانے کے قابل ہے، اسے جلا دیا جائے۔ اگر چاہتے ہو کہ حضور کی بارگاہ میں قرب ملے تو پھر ایسی دوستی کو جلا کر راکھ کر دو جو تمہیں دین مصطفیٰ سے دور کر دے، ایسی چیزوں کو جلا کر راکھ کر دو جو تمہیں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے دور کر دیں۔ بابا فرید کا نام سنا ہے؟ کوٹ مٹھن والے کا، اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں ہم سب، اولیاء اللہ سے پیار کرتے ہیں، محبت ہے اولیاء اللہ سے۔ مرزا کی باتوں میں تو نہیں آ گئے کہ باب شے کوئی نہیں، وہ خود شے کچھ نہیں ہے، اسے کیا پتا کہ بابے ہیں کیا، اسے کیا پتا کہ بابے ہیں کیا۔ وہ شاید آج کے بابوں کے چکروں میں ہے، بڑے بال رکھ لیے، کڑے پہن لیے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا کہنے لگے۔ ہم ان بابوں کو نہیں مانتے، ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو نگاہ ڈالیں تو دل جاری ہو جائے ذکر اللہ سے۔ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو نگاہ دوڑائیں 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ جب چلہ کاٹا، چلہ ختم ہوتا ہے، اے خواجہ صاحب بتائیے کچھ ملا؟ فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما، تمہیں کیا پتا کہ یہاں سے کیا ملتا ہے۔ عزیزان محترم، خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک مرید تھا، بہت ہی چہیتا مرید، پیارا مرید۔ وہ جب بھی اپنے مرشد کی بارگاہ میں جاتا نا، وہ رہنے والا تھا کوٹ نجیب اللہ کا، اور وہاں کے علاقے کی لنگی بڑی مشہور تھی، یہ جو دستار باندھتے ہیں ہم لنگی، وہ بڑی مشہور تھی۔ وہ جب بھی مرشد کے دیدار کے لیے جاتا تو ہر سال ان کے لیے ایک لنگی لے کر جاتا تھا۔ ایک سال ایسا آیا کہ غربت نے آ گھیرا،
وہ لنگی نہیں خرید سکا، وہ امامہ نہیں خرید سکا، بڑا جتن کیا کہ کہیں سے وہ خرید لے، لیکن اس نے کہا کہ اب کیسے خالی ہاتھ جاؤں، مرشد کی بارگاہ میں کیسے خالی ہاتھ جاؤں؟ تو عزیزان محترم وہ اس سال نہیں گیا، اس نے کہا کہ چلو ایک سال غیر حاضری لگا لیتے ہیں، اگلے سال 2 لنگیاں لے کر جاؤں گا۔ جب اگلا سال آیا تو اس نے محنت مزدوری کر کے 2 لنگیاں خریدی، 2 امامے خریدے اور چلا گیا مرشد کی بارگاہ میں۔ یارو مرشد ہو تو ایسا ہو، مرشد بھی راہ تک رہا ہے کہ میرا مرید پچھلے سال کیوں نہیں آیا، اللہ اکبر۔ وہ لنگیاں دونوں لے کر نا حضور بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کی حضور والا معذرت چاہتا ہوں، میں پچھلے سال نہیں آ سکا، اس مرتبہ یہ 2 لے کر آیا ہوں، یہ آپ کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا تو آپ رو پڑے، بابا فرید رحمت اللہ علیہ رو پڑے، فرمایا کہ اسے رکھو، نیچے رکھ دیا گیا، فرمایا آگ لے کر آؤ، آگ لائی گئی۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے دونوں لنگیوں کو آگ میں ڈال دیا اور جلا کر راکھ کر دیا، اور آپ نے ایک جملہ کہا، فرمایا کہ بھالا اوشے کجے کو یار کنے جدا کرے، بھالا اوشے کو یار کنے جدا کرے۔ ارے آگ لگاؤ اس چیز کو جو یار کو یار سے جدا کرے، آگ لگاؤ اس ڈش کو جو تمہیں در مصطفیٰ سے دور کرے، آگ لگاؤ ایسی دوستی کو جو تمہیں دین مصطفیٰ سے دور کرے، آگ لگاؤ ایسی رشتہ داری کو جو تمہیں حب مصطفیٰ سے دور کر دے، آگ لگاؤ ایسی رشتہ داری اور تعلق داری کو جو تمہیں حضور کے در سے دور کر دے۔ ارے رشتہ داری وہ رکھو جو حضور کے دین کے قریب کر دے، رشتہ داری وہ رکھو جو تمہارے دل میں حب مصطفیٰ ڈال دے، اور ایسا تعلق رکھو، ایسے دوست بناؤ جہاں بھی جاؤ حضور کا تذکرہ چھڑا رہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سدا سلامت رکھے، علماء اہل سنت کو سلامت رکھے۔ میری چند ایک ٹوٹی پوٹی باتیں تھیں، اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن میں نے پہلے کہا یہ درد دل ہے اور ہمیشہ ہر محفل میں بیان ہوتا رہے گا انشاءاللہ جب تک سانسیں چل رہی ہیں اور جب تک روح موجود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ذکر کا یہ پیغام گلی گلی کوچہ کوچہ نگر نگر پہنچاتے رہیں گے۔ الحمدللہ 45 روزہ محافل میلاد کا شیڈول شہر سبی میں بھی جاری و ساری ہے۔ مجھے انتہائی مجبور کیا گیا اور خدا کی قسم آپ کی محبت دیکھ کر بھی مجھے آنا پڑا، آپ کی محبتیں دیکھ کر مجھے آنا پڑا کہ علماء کرام سے ہمیں بھی عقیدت اور محبت ہے، آپ سے بھی محبت ہے، تو ٹائم نکال کر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے۔ چند ایک باتیں آخری آپ سے کہہ کر اجازت چاہوں گا۔ ہمیشہ میں وہاں بھی کہا کرتا ہوں، برا نہ منائیے گا، یہ پاک محفلیں ہیں، مقدس محفلیں ہیں۔ اگر چاہتے ہو ہمیں ان محافل سے کچھ فیض ملے تو جب بھی آؤ تو باوضو ہو کر آیا کرو، جب بھی ایسی محفلوں میں آؤ باوضو ہو کر آؤ، اور جب بھی آؤ اپنے سروں کو ڈھانپ کر آؤ، اپنے سروں کو ڈھانپ کر آؤ، ٹوپیاں پہن کے آؤ، پتہ لگے گھر سے نکلو درود و سلام پڑھتے ہوئے آؤ، کوئی پوچھے، بلکہ کوئی پوچھے بھی نہ، وہ دیکھ کے کہہ دے کہ واقعی یہ حضور کی محفل میں جا رہا ہے، یہ حضور کا دیوانہ حضور کی محفل میں۔ جب آپ کے سر پر ٹوپی ہوگی، آپ باوضو ہوں گے، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، زبان پر درود و سلام ہوگا، پوچھنے والوں کو پوچھنا نہیں پڑے گا، وہ از خود کہے گا کہ یہ حضور کے ذکر کی محفل میں جا رہا ہے۔ اس پر عمل ہوگا انشاءاللہ، عمل کریں گے نا۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں ذکر مصطفیٰ کی مٹھاس حاصل ہو، چاشنی حاصل ہو، خدا کی قسم ان محفلوں میں زندگی میں انقلاب بھی آ جاتا ہے،
اور وہ انقلاب تب آئے گا جب ان محافل کا تقدس برقرار رکھیں گے. جب بھی آئیں آپ کی توجہ حضور کے ذکر کی طرف ہونی چاہیے. آپ یہاں آئے ہیں نعت سننے, حضور کا ذکر سننے, یہاں بیٹھ کر آپ نے کسی دوست سے بات نہیں کرنی, بلکہ اسٹیج سے جو ذکر مصطفیٰ ہوگا, نعت مصطفیٰ ہوگی, بس اس پر توجہ مرکوز رکھیں. خدا کی قسم ایک محفل بھی آپ کی زندگی میں انقلاب لا سکتی ہے, تبدیلی لا سکتی ہے. تم دل سے یہ کر کے دیکھو, پھر دیکھنا کہ ذکر مصطفیٰ کی چاشنی کیسے ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالی باغ شہر والوں کو سب کو سلامت رکھے اور ہمیں ایسی محافل بار بار ہر جگہ اور ہر دن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.